اس میں طیب اور خبیث کے حوالے سے سوال ہے جو عام ذہن میں اٹھتا ہے، اور آپ کا جو تصور فطرت جس کو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا تصور فطرت ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ چین ہے، اس میں اربوں لوگ بستے ہیں، وہ کیڑے بھی کھاتے ہیں، کتے بھی کھاتے ہیں، چوہے بلیاں بھی کھا جاتے ہیں، تو اگر آپ انسان کی فطرت کو آپ نے اگر معیار مان لیا اس بات کو قبول کرتے ہوئے، تو یہ تو دیکھیں فطرت تو انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے، تو دین ہی اور شریعت ہی کو معیار سمجھا جائے۔ بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا اپنے نقطہ نظر کا، لیکن میں اطلاقی سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس کا آپ کیا جواب دیں گے کہ چین کے اندر ہزاروں لوگ کیوں کتے بلی کھاتے ہیں؟ پھر یہ بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہو گیا اس کے نتیجے میں کہ انسان جس وقت مختلف حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اس میں بعض چیزوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے الف و عادت بن جاتی ہیں۔ یعنی یہ بات کہ کچھ چیزیں طیب نہیں ہیں، کچھ چیزیں خبیث ہیں، یہ ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ طیبات و خبائث کے فرق سے وہ عاری نہیں ہے، یہ موجود ہے، یہ اطلاق میں اختلاف ہو رہا ہے۔ ٹھیک تو اطلاق کا اختلاف تو میرے ہاں بھی ہوگا، حنابلہ اور شوافع میں بھی ہوگا۔ ابھی ہم نے ذکر کیا مثلا حشرات والارض کے بارے میں کس اصول کو اپلائی کریں گے؟ وہ درندے بھی نہیں ہیں، وہ چرندے بھی نہیں ہیں، تو وہاں اختلاف ہو جائے گا۔ چڑیاں کھاتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے جن لوگوں کے ہاں اللہ کی ہدایت براہ راست نہیں پہنچی، ان کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے مشتبہ ہو گئیں۔ جہاں کہیں کوئی چیز مشتبہ ہوئی ہے وہاں اطلاق میں اختلاف ہے۔ لیکن آپ چینیوں سے مل کے دیکھیے، میں آپ تو چینیوں کے درمیان میں رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کا تصور رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ الفاظ نہیں بولتے۔ وہ بعض جانوروں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانے کے نہیں ہیں، یعنی یہ تصورات موجود ہیں۔ سارے چینی تو کتے نہیں میں نے ایک مرتبہ، میرے تو ڈرائیور بھی چینی رہے کچھ دیر تک، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں جو رشتوں کی حرمت ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کو پامال کرنے کا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس زبان میں بات نہیں کر رہے جو مذہب کی زبان ہے۔ ہمارے ہاں کچھ تعبیریں ہیں نا جو ہم مذہبی پس منظر میں بولتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر میں مذہبی پس منظر میں گفتگو نہ کر رہا ہوں تو میں زیادہ وہی بات کہوں گا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ میں یہ چیز پسند نہیں کرتا۔ تو یہ پسند ناپسند، کون سی چیزیں موضوع ہیں کون سی موضوع نہیں ہے، یہ وہ لوگ بھی ایسے ہی مانتے ہیں، اسی طرح جانتے ہیں۔ لیکن اطلاق میں اگر ہمارے فقہاء اختلاف کر سکتے ہیں تو چینی کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک، اور ہم ان کو توجہ دلائیں گے کہ یہ خبیث تم کھا رہے ہو، یہ طیب نہیں ہے۔ نہیں، ہم پہلے توجہ کیوں دلائیں گے؟ پہلے ان کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کریں گے، یعنی ہم نے ان کے ساتھ اصلاح کی ابتدا یہاں سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے گفتگو کی تھی، اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا ہمیں شراب کے بارے میں، یعنی جس سے متعلق قرآن کہتا ہے کہ رجس من عمل الشیطان، ایک عرصے تک مؤخر کر کے گفتگو کی۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا ہے نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے اپنی دعوت کی ابتدا کر دیتے تو کوئی نہ مانتا۔ پہلے لوگوں کو توحید بتائیے، پیغمبروں سے واقف کرائیے، پھر یہ بتائیے کہ اللہ کے دین کے بنیادی تقاضے کیا ہیں۔ جب آپ ان چیزوں پر ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے تو وہ فطرت بیدار ہوگی جس کو بیدار ہونا چاہیے۔ جس وقت وہ بیدار ہوگی تو بہت سے فیصلے وہ بھی خود کرنا شروع کر دے گی۔ تو جو لوگ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے وہ چینی نہیں تھے، حضور کی بعثت وہاں نہیں ہوئی۔ آپ کے مخاطبین کے ہاں جو طیبات و خبائث کی تفریق موجود تھی، قرآن نے اس کو مان کر آگے بات کی ہے۔ اگر مثال کے طور پر آخری پیغمبر چینیوں میں آ جاتے تو ان چیزوں کی وضاحت کر دیتے، اسی طرح وضاحت کرتے جس طرح وہاں مشتبہات کی وضاحت کی ہے۔ سور بھی تو بہت سے لوگ کھاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ بتایا کہ کس بنیاد پر اس کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو بات میں واضح کر رہا ہوں وہ ہے ہی نہیں جس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کوئی نئی زبان ایجاد کرے۔ انسانوں کو زبان کا ذوق اللہ نے دے کے بھیجا ہے، وہ موجود ہے ان کے اندر، وہ زبان ایجاد کر لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ زبان ابلاغ کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے حجت پوری کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کی زبان کو منتخب کرتے ہیں، اس پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو معروف اور منکر کی فہرستیں بنا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پیغمبروں کو۔ انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کا شعور موجود ہے، اس پر بنیاد رکھ کے وہ اپنے مخاطبین کے لحاظ سے چیزوں کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بتا رہا ہوں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں طیبات و خبائث کا شعور انسانوں کے اندر موجود ہے۔ جو اس وقت مخاطبین ہوں گے پیغمبر کے، ان کے ہاں اس شعور کو جس طرح وہ اطلاقات میں بدلا ہوا سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی بات کر دیں گے۔ تو یہ قرآن مجید نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا ہے، اس کی وضاحت ہے۔ یہ دین سے باہر کوئی دین کا ماخذ تلاش کرنے کا عمل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے ہم سب